السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حجیرہ ٹی وی کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر جو ہے نا خوش آمدید۔ ہمارا احکام شریعت کا آج دوسرا پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے زکوٰۃ کی فضیلت اور پر بات کی تھی اور اس کی وعیدوں پر بات کی تھی، اور زکوٰۃ کی آج جو ہے نا وہ اس کے مصارف بھی ذکر کریں گے، اور پھر کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اس عنوان پر بات ہوگی، اور یہ زکوٰۃ کا حکم کب فرض ہوا اس پر بات ہوگی۔ زکوٰۃ جو ہے یہ 2 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر فرض قرار دی گئی، اور یہ زکوٰۃ کا حکم 2 ہجری میں امت پر فرض ہوا، اور اس کے احکامات مکی صورتوں میں بھی ملتے ہیں، لیکن وہاں اس کی فرضیت کا حکم نہیں ہے، وہاں اس کی ترغیب تو دی گئی لیکن فرضیت 2 ہجری میں ہوئی۔ اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان، وہ مسلمان جو عاقل، بالغ اور صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے شریعت میں جو ہے نا وہ نصاب جو ہے نا وہ صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ صاحب نصاب کی تشریح یہ ہے کہ شریعت نے ایک خاص نصاب مقرر کیا ہے، جس کے پاس اس کے برابر مال ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس پر زکوٰۃ جو ہے نا وہ فرض نہیں ہوتی۔ اور زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے؟ اب بنیادی طور پر زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، اور نمبر 4 نقدی رقوم۔ اب ان چاروں جو چیزیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان کے لیے شرائط بھی ہیں۔ ان چاروں چیزوں کے لیے 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں نصاب کو پہنچ جائیں، پہلی شرط، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزر جائے۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ سال سے مراد انگریزی سال نہیں ہے، بلکہ اسلامی سال کا حساب کیا جائے گا۔ اسلامی سال کے اعتبار پر جس کا سال مکمل ہوگا اور وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس کے ذمے اپنی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ میں جو 4 نصاب بتائے گئے، سونا جس کی مقدار 7.5 تولے ہے، اگر 7.5 تولے جس کے پاس سونا موجود ہے یا اس سے زائد سونا موجود ہے جنس کے اعتبار سے، تو اس کے اس مال پر حساب کر کے آج کی مالیت کے اعتبار سے، موجودہ مالیت کے اعتبار سے اس پر اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی، اگر خالی چاندی کا نصاب لگایا جائے، نکالا جائے، تو وہ 52.5 تولے ہے۔ 52.5 تولے اگر کسی کے پاس موجود ہو اور اس پر سال بھی گزر گیا ہو تو ایسے شخص پر، ایسی مرد یا عورت پر اپنے اس چاندی کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ مال تجارت اور نقدی، یہ 3 چیزیں جو ہیں چاندی کے نصاب کی، جو ہماری جو عقل مدت نصاب کی ہے وہ چاندی ہے، تو اگر مال تجارت یا نقدی رقوم یہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائیں، اس کی مالیت کی مقدار کو پہنچ جائیں، تو اس مال تجارت پر بھی اور ان رقوم پر بھی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ 4 چیزیں اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ سے فرض قرار دی گئیں، لیکن اگر ان 4 چیزوں میں سونا، چاندی اور نصاب کو نہیں پہنچتی، کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور اس کے ساتھ کچھ نقدی رقوم ہو، تو ان دونوں کو پورا سال گزرنے کے بعد اس کی ملکیت میں موجود بھی ہوں، سال گزرنے کے بعد اگر اس کے پاس یہ دونوں جو ہے نا وہ موجود ہوں تو سال کے بعد اس شخص پر اپنے ذمے زکوٰۃ واجب بنے گی، اس لیے کہ ان دونوں نصاب کو جمع کر کے چاندی کا عقل نصاب جو ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس شخص پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ میں مال تجارت کیا ہے کہ مال تجارت ہر وہ بندہ جو جتنے بھی دکاندار ہیں جو بازار میں خرید و فروخت کرتے ہیں، سامان جن کے پاس موجود ہے، وہ سارا کا سارا سامان تجارت جو ہے نا وہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ یعنی جو تجارت کی غرض سے خریدا گیا ہو اور اس مال پر سال گزرنے کے بعد قیمت فروخت کے اعتبار سے زکوٰۃ جو ہے نا وہ ادا کرنا فرض ہے۔ یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے، عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ مال جب پیچھے سے خریدتے ہیں تو خرید کر کے جو مال ان کے پاس موجود ہوتا ہے تو اس مال کی زکوٰۃ یہ ادا کرتے ہیں قیمت خرید پر، حالانکہ یہ فروخت کے ذمے، فروخت پر ان پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ ہوگی۔
اب بہت سارے لوگوں کو اس کا یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح اس کی قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا، چونکہ بہت ساری اجناس ہوتی ہیں، ان کی قیمت کا تعین کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو آسان مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ مال تجارت اگر وہ سارے کا سارا یک مشت اس کو فروخت کرنا پڑے، کہ ایک ہی دفعہ کوئی بندہ اس کو کہے کہ یہ سارے کا سارا سامان میں نے تم سے خریدنا ہے، لین دین اگر ہو، تو یہ بندہ جو اس مال کی قیمت مقرر کرے گا تو گویا وہ قیمت اس رقم پر، اگر وہ اس کی جو قیمت بنے گی اس پر وہ اگر اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا بھی درست ہے۔ اور پھر رقوم کے حوالے سے، نقدی کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس رقم جمع ہے، لیکن رقم اگر جمع ہے شادی بیاہ کے لیے اس نے رکھی ہوئی ہے، یا حج عمرے کے لیے اس نے رکھی ہوئی ہے، مکان بنانے کے لیے اس نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ سارے کے سارے بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہوں گے۔ اب اس میں ایک اور بات کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے جو قرض ہے، وہ قرض جو ہے نا اس کو اس میں سے منہا کیا جائے گا، نکالا جائے گا۔ کسی کے ذمہ واجب الادا رقوم ہوں، جیسے قرضہ ہے، کرایہ ہے، کرائے کا بل ہے، یا اس طرح بجلی کے بلات ہیں، اسکول کی فیس ہے، یا ادھار وغیرہ پہ قسطوں پہ کوئی چیز اس نے خریدی ہوئی ہے اور قسطیں ابھی واجب الادا ہیں، اس کے ذمے ادا کرنا واجب ہیں، تو ان ساری رقوم کو نکالنے کے بعد اگر وہ مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس شخص کے ذمے اس مال پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ ہے۔ پھر اسی طرح کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہو اور اس کے ملنے کی بھی امید ہو، کسی نے کسی کو قرضہ دیا اور اس کے ملنے کی بھی امید ہو، تو زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت اس قرضے کو بھی شامل کیا جائے گا۔ پھر ایک اور یہاں مسئلہ سمجھ لیجئے، عموماً ہمارے دکاندار حضرات کمیٹی ڈالتے ہیں، تو کمیٹی کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ یا تو وہ کمیٹی لے چکا ہے اور جتنی قسطیں اس نے دینی ہیں اب اس کے ذمے وہ قرض ہیں، اس نے تو اپنی کمیٹی لے لی لیکن اس کے ذمے کچھ قسطیں ادا کرنی، وہ اس کے اوپر بطور قرض ہیں، تو وہ جو قرضہ ہے اس کو نکالا جائے گا۔ نکالنے کے بعد جو بھی اس کے پاس مال بچے گا اس کو بھی شامل زکوٰۃ جو ہے نا وہ رکھا جائے گا۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی کمیٹی لی نہیں ہے، جتنی رقم جمع کی ہے اس کو شامل نصاب کرے گا، اور شامل کرے گا تو پھر اس کو جو ہے نا وہ سب کو شامل کرے گا۔ پھر اسی طرح نصاب میں ہر سال کا جو اعتبار ہے وہ جو ہے نا اس میں اسلامی سال کا گزرنا جو ہے نا وہ شرط قرار دیا گیا ہے۔ پھر سال کے دوران نصاب میں کمی پیشی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ عموماً دکاندار حضرات ہیں، مال میں کمی پیشی ہوتی ہے لیکن مال ان کا ختم نہیں ہوتا۔ اگر مال ختم نہیں ہوتا ہے تو سال کے شروع سے لے کر پہلے دن کا حساب ہوگا اور پھر آخری دن کا حساب ہوگا۔ آخری دن جتنا بھی مال ہے وہ چاہے 2 دن پہلے اس کے پاس آیا ہے تو وہ شامل نصاب ہوگا، اس مال میں سے زکوٰۃ نکالنی اس کے ذمے ہے۔ پھر اسی طرح سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ جو ہے نا وہ ادا کرنا، اگر سال پورا ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص، عموماً ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ لوگ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن اگر زکوٰۃ سال گزرنے سے پہلے کوئی شخص دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب سال گزرنے کے بعد اس کے ذمے اگر نصاب میں کچھ اور رقم بچتی ہے، اس نے زکوٰۃ دے دی ہے لیکن رقم بچتی ہے تو اس کو بھی شامل نصاب کرے گا، تو اس جو مال بچا ہے اس کو شامل نصاب کر کے اس حصے کی بھی یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔